قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں کل لگی بڑی بیٹھک، اسلامی ممالک سربراہان کا ہوا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پروپوز کیا گیا ہے کہ وائی ناٹ جوائنٹ سیکیورٹی ہم قائم کر سکے، جہاں سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا ایک اتحاد ہے، اگر ویسٹ میں ہو سکتا ہے تو پھر یہاں گلف میں کیوں نہیں ہو سکتا، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہے حامد علی مشرقی صاحب، آپ ایکسپرٹ ہیں فار انٹرنیشنل افیئرز۔ السلام علیکم حامد صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ بھائی ہمیں اچھا لگا کہ دس ایکچولی کیم آؤٹ لائک دس، یہ ساری چیزیں کل اس کو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، جس طرح سے انہوں نے سمجھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر غصہ کیا گیا، وہاں پر اظہار کیا گیا کہ ان کو کتنا برا لگا ہے یہ، بٹ دیر ور نو ریئل ایکشنز اور پروپوزڈ۔ آپ نے اس کو کس طرح سے پرسیو کیا؟ جی بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی یہ جس طرح سے اسرائیل نے تمام دنیا کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر دوحہ پر حملہ کیا اور اس سے پہلے 5 ڈفرینٹ مسلمان ممالک پر حملہ کر چکا ہے، اس کے بعد یہ کانفرنس بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس کے بہت میں سمجھتا ہوں کہ دور رس نتائج ہوں گے۔ بلا شبہ میرا خیال ہے مسلم دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اپنا دفاع جو ہے وہ ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ اپنے دفاع کے لیے امریکہ یا یورپ یا کسی اور پر انحصار کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت مشکل بھی ہے اور ایک طرح سے غلطی اور بیوقوفی بھی ہے۔ وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں بہت سارے حکمرانوں نے جو مسلم ممالک کے سربراہان تھے، انہوں نے جتنی ڈیٹیلڈ اسپیچز کی، اس سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ سب کو اندازہ ہے کہ معاملات کتنی سنگینی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے پیچھے کیا کیا سازش ہے اور اس کے اندر جو نیتن یاہو کا جو جنونی پن ہے، پاگل پن ہے، وہ خالی اس کا اکیلے کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک صہیونیت لوکی بھی ہے، جس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے، اکٹھے ہو کر بالکل لائحہ عمل بنانا ضروری ہے۔ بہت سارے مزید اعلانات کی توقع تھی کل کی کانفرنس سے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ جیسے 2 دن پہلے تک فضائی حدود اسرائیل کے لیے بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی کیونکہ چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، پھر اس کے بعد بات کی جا رہی تھی کہ جی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات فوری طور پر ختم کیے جائیں، پھر اس کے بعد بات کی جا رہی تھی اسرائیل کے بائیکاٹ کی، پھر اس کے بعد بات کی جا رہی تھی ICJ کے جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے جو جنگی جرائم کے اوپر ہے وہ اس کے نیتن یاہو کے خلاف، اس کو مزید جو ہے وہ پروسیڈنگ کروائی جائے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا۔ لیکن وہیں پر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک یہ کہ اب اسرائیل کو بھی میسج چلا گیا، امریکہ کو بھی اور ویسٹرن ورلڈ کو بھی، کہ اب مسلم دنیا جو ہے وہ اس طرف سوچ رہی ہے کہ کیا اس کو نیٹو کی طرز کی کوئی اپنی آرگنائزیشن بنانی پڑے گی اپنے دفاع کے لیے، کیا مسلم دنیا کو اب ہر حالت میں مغرب پر انحصار ختم کر کے چین اور رشیا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔